صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کو ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد تمہارے مردوں میں سے الا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان ختم نبوت کا کر دیا، اور اب نبوت کا اعلان جب ہو گیا، میرے مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور کا ظاہری وصال ہوا، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے نبی کے یاروں کو نبی کو مشن دے کر کھڑا کر دیا۔ کبھی ابو بکر ہاتھ میں پرچم اسلام کا لہراتے ہیں، کبھی عمر فاروق لہراتے ہیں، وہ آدھی دنیا پر حاکم بن جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پھر عثمان غنی کا دور آتا ہے، پھر حیدر کرار کا دور آتا ہے، شیر خدا کے دور کے بعد ان کے بیٹے امام حسن مجتبی کا دور آتا ہے، اس کے بعد امیر معاویہ صحابی رسول بادشاہ اسلام پہلے آپ بنتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی آتا ہے، اور پھر اسلاف کا دور آتا رہتا ہے۔ ایک بھی وقت ایسا نہیں تھا، ایک بھی وقت ایسا نہیں ملے گا آپ کو، آپ ہسٹری کا مطالعہ کر لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اور سچ پر قائم رہنے والے لوگ موجود ہیں، ایک بھی وقت ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کو کھڑا کر دیا ہے جو دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا، اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کے ظاہری وصال کے بعد لوگوں نے انکار کیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ زکات کے منکر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ ختم نبوت والی آیت غلط ہے معاذ اللہ، اور نبی اور بھی آ سکتا ہے۔ وہاں سے مسلمہ کا صاحب کھڑا ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسامہ بن زید کی آپ کی سپہ سالاری میں اسلام کا لشکر جو ہے روانہ کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچتے ہیں، اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، جب اس زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ نماز یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، اذان یہاں بھی ہے، اذان وہاں بھی ہے، تکبیر یہاں بھی ہے، تکبیر وہاں بھی ہے۔ آپ خط لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کو، یا امیر المؤمنین المدد، اے میرے امیر میری مدد کیجئے، میں فیصلہ کیسے کروں گا، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایک فارمولہ دے دیا، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ فارمولہ کار آمد ہے، خدا کی عزت کی قسم، قیامت کی صبح تک جب کبھی بھی کوئی بھی نبوت کا انکار کرنے والا کھڑا ہوگا، ابو بکر کا یہ فارمولہ آزما لیجئے، انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ وہ فارمولہ کیا تھا؟ فارمولہ یہ تھا، آپ نے فرمایا تم نعرہ تکبیر بلند کرنا، لوگ اللہ اکبر کہیں گے یہاں کے بھی وہاں کے بھی، اس کے فوراً بعد نعرہ رسالت لگا دینا، اس کے ساتھ نعرہ رسالت لگا دینا، جو یا رسول اللہ کہے اسے چھوڑ دینا وہ ہمارا ہے، اور جو نہ کہے اسے کاٹ دینا وہ مسلمہ کا ساتھی ہے۔ کون سا نعرہ دیا تھا؟ کون سا نعرہ دیا تھا؟ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قیامت کی صبح تک اللہ کی عزت کی قسم یہ نعرہ وہ ہے کہ اگر آج بھی غداروں کو اپنے کو پہچاننے کی ضرورت ہو تو یہ نعرہ لگا دو تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے چہرے پر چمک آ رہی ہے اور کس کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا رہا ہے، کیونکہ دل
یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غمزدہ ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. یار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یار کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. یہ پھول جیسا چہرہ جو روزانہ مسکراتے ہو، آج ہی کیوں گھبرایا تو نیا ہو رہا ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن کوئی بندہ جو ہے اس کو بہت بڑی کوئی خوشی مل جائے، بہت بڑا اس کو کوئی انعام مل جائے، کوئی گفٹ مل جائے، اس کے چہرے پر حشاش بشاش ہوتا ہے وہ چہرہ اس کا، اور وہ کھل رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار واقعی آج تجھے کوئی خوشی ملی ہے، جبھی تو اتنے ایسا کھل رہا ہے. کہ چہرے کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. جب دل کے اندر عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے تو چہرہ ایسے کھل رہا ہوتا ہے کہ گلاب کے پھول کو بھی کھلنے میں دور کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے زکات کے منکرین کے لیے تلوار بلند کر لی تھی. کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو میرے مصطفیٰ کے دور میں ایک بکری بھی زکات کے طور پر دیتا تھا، آج اگر وہ بکری روکے گا ابو بکر کی تلوار اس کا مقابلہ کرے گی. یہ صحابہ کرام کا دور تھا. یہ عمر فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی کا آیا، حضرت علی کا آیا، یہ سب کا دور چلتا رہا. ہمارے اسلاف کا دور آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، میرے اور آپ کے امام ہیں، ان کا دور آیا. آپ قاضی القضا کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے آپ کو جب پیشکش کی گئی، آپ نے کہا میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے معاملات میں بگاڑ دیکھ لیا تھا کہ گورنمنٹ کس طریقے سے جو ہے معاملات میں بگاڑ گئی ہے، اور میں اس عہدے کا اہل نہیں. قاضی نے کہا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے بتایا جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا. آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. آپ نے کلمہ حق چھوڑا نہیں، آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دین کا کام کرتے رہے، خط و کتابت کرتے رہے. اور آپ کو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا گیا اب بھی قبول کر لو. فرمایا زندگی کی آخری سانس تک قبول نہیں کروں، نہیں قبول کروں گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اسی کے ساتھ امام احمد بن حنبل، جتنے لوگ قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے امام احمد بن حنبل نے علم جہاد ان کے لیے بلند کر دیا، اور آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم، احمد کی جب تک جان باقی ہے میں تم لوگوں کی زبانیں بند کرتا رہوں گا. لوگوں نے آپ کو پکڑا اور آپ کو جو ہے وہ جھوٹی، آپ کو پتا ہے پہیا کٹ جاتی ہے، جھوٹی باتیں ہوتی ہے. آپ کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا، اور امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ آپ کو سخت سزائیں دی گئی. لیکن امام احمد بن حنبل بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی طریقے سے یہ دور اسلاف میں چلتا رہا. اب چونکہ ہسٹری تو بہت طویل ترین ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور چلتا رہا. تاریخ پاکستان بھی ہوئی اور پاکستان بھی وجود میں آیا. اس کے بعد پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے انگریز کا جو دور تھا، انگریز کا دور، اس انگریز کے دور میں بھی اللہ کی عزت کی قسم جو کلمہ حق بلند کیا کرتے تھے، رب کعبہ نے ان کو صرف روک لیا اور ان کو ایسی عظمت عطا کی کہ ساری دنیا ان کے گن گانے لگی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی عظیم ہستی تھی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی. انگریز نے کالے پانی کی سزا دی اور آپ نے کہا نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کھڑا رہوں گا، میں اسلام کا پرچار بلند کرتا رہوں گا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کو سخت سزائیں دی گئی، آپ نے ہار نہیں مانی، اپنی جان دے دی. اسی کے ساتھ ایک علامہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ کو بھی انگریز نے جو ہے وہ آپ پر لوگوں نے الزامات لگا دیے. اس وقت آپ وزیر خزانہ تھے، انگریز کے ٹائم پر وزیر خزانہ تھے، اور وہاں پر سراج الحق چشتی کے لیے لوگوں نے کمپلین کر دی یہ تو خزانے میں ہیر پھیر کرتا ہے، یہ تو معاملات میں خرد سے کام لیتا ہے. جب انہوں نے یہ شکایتیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلا لو. انگریز جج ہے، بلایا گیا سراج الحق چشتی کو.
آپ جو ہے کٹھیرے میں کھڑے ہیں، آپ سے کہا گیا اسراج الحق آپ نے خزانے میں ہیر پھیر کی ہے، آپ نے حکومت کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر الزام لگایا ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ جھوٹے وکیل موجود تھے، انہوں نے جھوٹی باتیں کی، کہا کہ ہاں اس نے جو ہے وہ حرام کھایا ہے، اس نے خزانے میں خیانت کی ہے، مال کو ادھر ادھر کیا ہے، ہیر پھیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرتے ہیں، کیا مجھے صفائی کا موقع ملے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ملے گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر صفائی کا موقع آپ دیتے ہیں تو ایسا کرو کہ میرے گھر سے میرے گھوڑے کو لے کر آؤ۔ اب میرے گھوڑے کو لے کر آؤ۔ ان کے گھوڑے کو جو ہے ان کے گھر سے منگوایا گیا۔ یہ پراڈو یہ لینڈ کروزر کی چیزیں تو اس وقت اتنی عام تھی نہیں، وہ گھوڑے پر لوگ جو ہے سفر کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھوڑے کو لایا گیا، کہا جج سے کہا کہ اب جا کر کسی بھی آپ جو ہے جنگل کے وہاں سے اور کھیتیوں میں سے جو گھوڑے کا جو چارہ ہے وہ کاٹ کر منگواؤ۔ ان کو کاٹ کر جب وہ منگوایا گیا، فرمایا میرے گھوڑے کیا کر کروں؟ کہا کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ میرا گھوڑا حرام کھائے گا میں تسلیم کروں گا میں نے بھی حرام کھایا ہے، لیکن اگر یہ حرام نہ کھائے تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ جس کا گھوڑا حرام نہیں کھا رہا وہ مالک کیسے حرام کھا رہا۔ اب لوگ حیران تھے کہ منظر دیکھنے والا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھوڑے کو لے کر آ گئے، وہ چارہ جو ہے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر آ گئے۔ جب مالک کی اجازت کے بغیر چارہ لے کر وہاں سے پہنچ گئے، گھوڑے کے سامنے رکھا، گھوڑے نے منہ پھیر لیا، نہیں کھایا۔ وکیل آپ کو پتا ہے وکیل ہوتا ہے، وہ باتوں کو گھمانا جانتا ہے اور مسئلے کو ادھر سے ادھر کرنا جانتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ آج کل سب سے کامیاب وکیل وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے۔ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے کامیاب وکیل وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، اس کی جو ہے وہ شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بول کے صحیح بات کو غلط قرار دے دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگا جج صاحب رکیے، میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں ہم سب کو بے وقوف بنا رہا ہے، یہ خزانہ میں ہیر تو کرتا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ اپنے گھوڑے کو خوب جو ہے دھاپ کر لایا ہے، وہ اس کا گھوڑا جو ہے پیٹ بھر کر آیا ہے، اب وہ چارہ ہم ہزار مانگ دے وہ نہیں کھائے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو جج صاحب جس جگہ سے چارہ لایا گیا ہے اس کے مالک سے اجازت لے کر آئے۔ جج نے ایک بندے کو بھیجا، وہ جاتا ہے مالک سے اجازت لے کر آ جاتا ہے۔ مالک نے کہا کہ اچھا ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہے، میں بھی چل کر دیکھتا ہوں۔ مالک بھی ساتھ آ جاتا ہے، اس نے کہا میں نے اجازت دے دی ہے۔ جیسے ہی مالک نے کہا میں نے اجازت دے دی، آپ رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے نے فوراً چارہ چلنا شروع کر دیا۔ جج انگریز کا فوراً کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم سراج الحق سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، اس کا ایمان سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اور میں جو ہے اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ میں یوں آپ کو لے کر آیا ہوں، آج اس دور میں ایسی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ میرے پیر الیاس قادری کی شخصیت۔ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اگر الیاس قادری کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھتا ہے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار الیاس قادری ایک بے لوز بے داغ شخصیت کا نام ہے۔ جس طریقے سے میں نے ان کا واقعہ بتایا ہے، اس طریقے کے کئی واقعات الیاس قادری کے ساتھ منسلک ہیں کہ میرے پیر کی پیدائش رمضان مبارک میں ہوئی، اللہ نے ہمیں
فرمائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دور گیا تھا، اب کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا جو کلمہ حق کا پرچار کرے اور دین کو اس طریقے سے عام کرے کہ سارے لادینیت، سارے بد مذہب اور تمام کے تمام یہود و نصارہ وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر ہمیں اسلام کو روکنا ہے تو کیسے روکیں، کیسے روکیں۔ الیاس قادری دعوت برکات اللہ علیہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے کام لے کر چلے، مشن لے کر چلے، سوچ لے کر چلے۔ آپ نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آپ نے طرح طرح جب یہ کام لے کر چلے تھے، روڑے اٹکائے گئے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لوگوں نے آپ کو تکالیف دی، اذیتیں پہنچائی، سب کچھ کیا، لیکن میرے پیر پیچھے نہیں ہٹے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ فرماتے خدا کی قسم جس دن سے دعوت اسلامی بنی ہے اس دن سے آج تک ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوئی، ہمیشہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، ان کے مکان پر ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس میں انڈیا کے عالم دین علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، وہ بھی موجود تھے، دیگر اکابرین موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں جب ایک تنظیم کی بات کی جا رہی تھی تو پھر سب نے کہا کہ میری تو اپنی جماعت یہ ہے جو یو پی ہے، میری اپنی یہ جماعت ہے، میری اپنی یہ جماعت ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت ہونی چاہیے، ہماری ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں میں دین پھیلائے، لوگوں سے جو ہے وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ لوگوں کے جو ہے ایمان، عقیدے اور ان کی جان مال کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی تنظیم ہو۔ پھر اس تنظیم کا نام جو ہے وہ دعوت اسلامی، یہ اس وقت رکھا نہیں گیا تھا لیکن سوچا جا رہا تھا کہ اس کا کوئی ایسا نام ہونا چاہیے، تنظیمی اسلامی نام ہو یا کوئی اور نام ہو، لیکن اس کا امیر کس کو منتخب کیا جائے۔ میرے پیر، میرے شیخ، لوگ کہتے ہیں کہ الیاس قادری عالم نہیں ہے، الیاس قادری مفتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مفتی اور وہ عالم ہے کہ اپنی نظروں سے لوگوں کو عالم اور مفتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الیاس قادری وہ ہے کہ 22 سال تک مسلسل مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے اور ان کی صحبت میں رہ کر علم دین حاصل کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ 22 سال تک۔ آج تو جو ہے اگر کوئی 2 سال پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں عالم بن گیا، یہ 3 سال پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے عالم بن گیا، لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھائی یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا مفتی ہے۔ الحمدللہ اس کا پورے کورس ہوتا ہے، پورے اس کا ایک کورس، نصاب، سب کچھ ہوتا ہے، کتابوں کا سلیبس ہوتا ہے، اسے ترتیب دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو جامعۃ المدینہ ہے جس کو عالم کا کورس کروایا جاتا ہے وہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے، پھر الگ سے مفتی کا کورس ہوتا ہے 2 سال کا، پھر مفتی کے لیے مزید تربیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یوں کر کے 10-12 سال میں جو ہے یہ بندہ اپنی تعلیم پوری کرتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے گلی گلی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ صرف حافظ بن گیا اور وہ اپنے آرام کے ساتھ بڑے بڑے الزامات لگا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ یہ 22 سال تک مفتی اعظم پاکستان کی صحبت میں رہے، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی شارح بخاری ہے، بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے، ان کی صحبت میں بھی رہے، اور دونوں نے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کو اپنی خلافت میں عطا فرمایا، دونوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے علاوہ اور کئی اکابرین نے اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ الیاس قادری اپنا مشن لے کر چلے، آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ علماء نے مجھے آگے کر دیا، بس اب میرا کام تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بس اب تمہارا کام ہے، تمہیں لے کر چلنا ہے، تمہیں اس کو لے کر چلنا ہے، تمہیں اس پودے کو جو ہے درخت بنانا ہے۔ اور امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت لے کر چلے، الحمدللہ لے کر چلے، اور یہ علماء کرام جو تھے ان کا وہ ادب کرتے رہے اور آقا کی شریعت اور سنت پر چلتے رہے۔ امیر اہل سنت کی کامیابی کا راز یہ ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کبھی بھی شریعت سے ٹکرایا نہیں، جہاں شریعت نے اسٹاپ لگایا
امیر اہل سنت نے پولیس اسٹاپ لگا دیا. جہاں شریعت نے روکا امیر اہل سنت رک گئے. امیر اہل سنت شریعت کے خلاف ورزی کبھی نہیں کی ہے, اس لیے کامیاب ہو گئے. امیر اہل سنت اصولوں کے پابند رہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری وہ ہے کہ آپ کے اندر چند ایسے پہلو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفتاً آپ کو ملے ہیں. اور وہ پہلو کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی دین جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کہ حضور کے گھرانے پر, حضور کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی سائل آیا ہے خالی نہیں گیا ہے, میرے مصطفیٰ نے جھولی بھر بھر کے اس کو دیا. خدا کی قسم شیخ الیاس قادری کی یہی آپ کی وہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ کے پاس جب کبھی کوئی آتا ہے آپ اسے خالی نہیں بھیجتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, دیتے رہتے ہیں. یہ شیخ الیاس وہ ہے کہ آج آپ نے پیر تو بہت دیکھے, پیر دیکھے, پیر جو ہے اصل وہ نہیں دیکھے, کیونکہ پیر کے لیے شرائط ہوتی ہے. انگوٹھیاں پہن لینا, جبے پہن لینا, گلے میں مالا پہن لینا, پیر نہیں بنتا ہے. پیر کے لیے شرائط ہوتی ہے کہ وہ عالم ہو, اس کا سلسلہ حضور سے ملا ہو, وہ فارسی کے بولی نہ ہو, اعلانیہ پورا نہ کرتا ہو. یہ پیر کے لیے شرائط ہے. لیکن آج کل جگہ جگہ گلی گلی میں لوگ پیر صاحب بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پیر صاحب آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتے. آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اول تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ پیر صاحب سے پوچھیں, لیکن اگر کوئی پوچھ لے, آپس میں بات کر لے, پیر صاحب نماز کیا پڑھتے, پیر صاحب کی نماز تو مدینے میں ہوتی ہے. پیر صاحب لنگر مریدوں کا کھائیں گے, وہ یہاں سے مال مریدوں سے لیں گے, لیکن نماز مدینے میں پڑھیں گے. کیا عالی شان پیر ہے. لیکن خدا کی قسم شیخ الیاس قادری وہ پیر ہے کہ ہمیشہ مریدوں کو دیا ہے, مریدوں سے لیا کبھی نہیں ہے, کبھی نہیں لیا ہے. مرید دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر آپ کو دینا ہے تو میری تحریک دعوت اسلامی کو دے, اس لیے کہ اس کو دو گے تو دین کا کام عام ہو. لوگ کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں لکھنے کے پیسے مل جائیں, کیونکہ کتاب جب چھپے گی تو بکے گی, بکے گی تو پیسے ملے گا. بہت سارے لوگ, اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے, ناجائز کام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اہل سنت کے علماء دیگر لوگ کتابیں لکھتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا کام ہے, کاروبار ہے. علماء کرام دین کی تبلیغ کرنے کے طور پر بھی کتابیں لکھیں, اور ان کی نیت رزق حلال کمانا بھی ہو, کیونکہ ہم لوگوں کو تو توفیق ہوتی نہیں ہے کہ علماء کی خدمت کر دیں, ان کو نذرانے دے دیں, ان کو جو ہے وہ تحفے تحائف دے دیں. تو وہ علماء بیچارے کیا کریں گے. ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کا مولوی ہو, جو عالم ہو, مفتی ہو, وہ ہمارے جنازے پڑھائے, غسل دے, کفن دے, ہمارے پاس 40 دن تک فاتحہ پڑھنے آئے گھر میں, وہ سارے کام کرے. لیکن یار ان کی خدمت بھی تو کبھی کر دیا کریں, ان کے ساتھ بھی تو کبھی دیا کریں. ان کو بھی تو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل ہو سکتی ہے. وہ بیچارے اتنے مخلص ہو کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ان کا کچھ بھلا سوچے. تو شیخ الیاس قادری دعوت میں کاتب العالیہ کی ذات دیکھیے کہ علماء جو ہے اپنا گزارا کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. آپ کتابیں لکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کی کتابیں موجود ہیں, 1 روپیہ بھی آج تک منافع نہیں لیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اردو میں کہا ہے, اردو میں کہا ہے بھائی, اردو میں کہا ہے, جب تو نہیں ہے. میں نے دورانی پڑھائی, میں روزے کے بعد پانی میں 1 گلاس پیتا ہوں, روزے کے بعد صرف 1 گلاس پانی پیتا ہوں, اور اس کے بعد اب پانی پیوں. تراویح میں آپ لوگوں کے چک ختم ہو جاتا ہے, میں پانی نہیں پیتا. میں دیکھ رہا ہوں نا, آپ لوگ جب ختم کرتے تھے, اگر کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی لے لیتا ہوں, لیکن میں مسلسل بول رہا ہوں, آپ سبحان اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. عجیب بات ہے, مطلب ہماری زبان سے اللہ کے ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے. رمضان کا مقدس پیارا مہینہ چل رہا ہے, اللہ کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الیاس وہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ تک آج
بلکہ دین کا کام اخلاص کے ساتھ کریں. خدا کی قسم یہ ان کے اخلاص تھا, یہ ان کی للہیت تھی, یہ ان کا خلوص تھا کہ اللہ نے چودھویں کی چاند کی طرح آج دنیا کے سامنے ان کو عروج عطا فرمایا. سبحان اللہ. آج ان کو چمکا دیا. نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, نور کی برسات. اللہ نے چودھویں کے چاند کی طرح ان کو چمکا دیا ہے. آج اہل سنت کے بڑے بڑے علماء, اکابرین, بڑے بڑے محدثین آج کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آج اہل سنت کے پاس کوئی شخص ہے اور اہل سنت کی لحاظ اگر کسی نے بھی بچا کر رکھی ہے تو وہ شیخ الیاس قادری کی ذات. سبحان اللہ. کہ الحمدللہ آپ نے اس پرفتن دور میں جو کارنامے انجام دیے وہ آپ سب کے سامنے. کرونا کے دور میں جو حالات تھے, جو حالات تھے, وہ ہم سب کے سامنے. یہ شیخ الیاس قادری خلوص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتے. 75 سال کوئی کم عمر تو نہیں ہوتی. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ہماری مسجد کی زینت ہے. بزرگ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو مسجدوں میں ان کی اللہ کی رونق ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ بیٹے ہیں یہاں موجود ہے, یہ جانتے ہیں کہ 75 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. آپ لگاتار کنٹینیو امت کی بھلائی کے لیے عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک, افطار کے وقت تک روزانہ ڈیلی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. پھر عشاء کے بعد پھر آ جاتے ہیں, تراویح کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر پھر آ جاتے ہیں اور پھر رات کے 1:30 بجے تک سوالات کے جوابات دیتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ دن پہلے, ابھی 1 ہفتے پہلے تقریباً, طبیعت ناساز تھی, ہمت اتنی نہیں تھی کہ یہ جو ایک سیٹ ہے نا, یہ ایک سیٹ, یہ اتنا سا فاصلہ یہ جلدی سے پورا نہیں ہو رہا تھا. یعنی کہ پاؤں جو ہے رکھا نہیں جا رہا تھا. وہ خادم اسلامی بھائی صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے گودی میں یوں پکڑ کر جو ہے آپ کو اٹھانا ہے. لیکن آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی, آپ نے دین کی خدمت نہیں چھوڑی ہے, دین کا کام نہیں چھوڑا ہے. یہ شیخ الیاس قادری وہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کرتے رہے کام, اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہے. میں نے آپ کو دیکھا, خدا کی قسم خودداری بہت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو نمایاں پہلو ہے سیرت مبارکہ کے, وہ بھی نے رسول اپنائے رکھے. آپ کے اندر اتنی خودداری ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتا ہے, کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا ہے, کبھی مانگتے نہیں ہیں. یہ میرے رسول دامت برکاتہ العالیہ میں یہ آپ کی خودداری, آپ کا خلوص, آپ کی للہیت کی وجہ سے اہل سنت کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس میں بڑے بڑے اکابرین وہ سب بہت بڑا کہتے ہیں کہ دیکھو تنظیم ہماری لیے, تحریک ہماری لیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کئی طریقے, تنظیمیں, سیاسی, غیر سیاسی, مدرسے چل رہے ہیں لوگوں کے, اور جامعات چل رہے ہیں, دیگر چیزیں سب ہیں, اور کسی کو منع بھی نہیں ہے. بھائی بالکل آزادانہ حقوق کے ساتھ بندہ رہ سکتا ہے. میں چاہوں اپنا مدرسہ کھولوں, یہ چاہے اپنا کھولے, یہ اپنا کھولے, یہ اپنی تنظیم بنا لے, وہ اپنی بنا لے, یہ اپنی بنا لے, ہر ایک کو آزادی ہے, کسی کو اس میں پابندی نہیں ہے. لیکن سب کہتے ہیں کہ جو قوم کو جو اصلاح کا درس الیاس قادری نے دیا ہے نا, خدا کی قسم ہم نہیں دے سکتے. میری ایک بہت بڑے مفتی صاحب, ان سے میری بات ہوئی, ان کے مدرسے کو بنے ہوئے تقریباً 54-55 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 54-55 سال ہو گئے. لیکن آج بھی مختصر ایک محدود پیمانے پر جو ہے ان کا کام ہے, محدود پیمانے پر وہ کہتے ہیں کہ واقعی الیاس قادری نے 40 سال کے اندر جو پوری دنیا میں اسلام کا کام کیا ہے نا, وہ ہم نہیں کر سکے, وہ ہم نہیں کر سکتے. مدرسے بنائے 55 سال پہلے, لیکن وہ کام نہیں کر سکے جو الیاس قادری نے کر لیا. وہ خود اعتراف کرتے ہیں, علماء دعا کرتے ہیں,
میری باتیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ جا کر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے مدنی چینل پر رات کو کہ بڑے بڑے قابلین علماء کے، بڑی بڑی شخصیات کے، بڑے بڑے جو ہے وہ دنیاوی شخصیات کے آج انٹرویو آئیں گے، تاثرات آئیں گے، وہ کہیں گے کہ الیاس قادری باقی وہ ہے کہ مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری نام ہے، الیاس قادری امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ الیاس قادری نے وہ کارنامے انجام دی۔ کورونا کے دور میں میں عرض کر رہا تھا کہ مسجدوں میں بھی معاملات تھے، اور چونکہ گورنمنٹ پوری ایک طرف تھی، ہم اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے، جتنا ہمیں بھی موقع ملا، جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو نماز جماعت سے پڑھائی، جتنا ہو سکا پھر علماء نے سب نے اتفاق ایک بات پر کیا اور متفق ہو گئے کہ نہیں جناب اس وقت جو ہے پھر افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ مثال کے طور پر ایک مسجد کے امام کو اگر کوئی پولیس لے کر جا رہی ہے تو اس کے جو نمازی ہیں وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ جو ہے انتشار کر رہے ہیں، تو آپس میں ہی معاملات خراب ہوں گے، لہٰذا اس کو روک دیا جائے۔ تو لہٰذا چند دنوں کے لیے مسجدیں بھی بند ہوئی۔ پورے ملک پاکستان کی یہ جو تقسیم کر رہے ہیں کرتے ہیں، جس کو ملنا ہوگا نصیب میں، جس کو ہوگا یہ مل جائے گا۔ آپ اپنی توجہ یہاں رکھیں کہ اس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، تھیلیسیمیا کے مریض جتنے پیشنٹ تھے ان کو بلڈ کی ضرورت تھی، خون کی ضرورت تھی۔ میرے پیر نے اپنے گھر سے ایک صدا لگائی کہ اے میرے مرید اٹھو، آقا کی دجاری امت بڑی کرب میں مبتلا ہے، بڑی بے چین ہے، اٹھو اور ان کے لیے کوشش کرو، اپنا بلڈ دو، خون دو، نوجوان نکلے باہر۔ اور اس وقت پاکستان کا جو یہ بلڈ کا جو ڈونیٹ کرتا ہے ادارہ اور بلڈ جو جمع کرتا ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ کہنے لگا خدا کی قسم پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پاس ایک ساتھ اتنی خون کی بوتلیں جمع نہیں ہوئی جتنی الیاس قادری کے مریدوں نے دی۔ الیاس قادری کے مریدوں نے ایک ساتھ ہمیں پہلے اسٹیپ میں 40,000 بوتلیں دی، پہلے اسٹیپ میں 40,000، اور اس کے بعد جو ہے وہ 60,000 بوتلیں دی۔ سبحان اللہ۔ اتنی تعداد میں بوتلیں خون کی، خون دینا کوئی آسان بات ہے، آسان بات ہے، لیکن شیخ الیاس نے ایک صدا لگائی تھی اور امت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ شیخ الیاس نے ایک دن صدا لگائی جو میں عشق رسول بنانا ہے، جب ڈنمارک میں تھاکے بنائیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے، اس وقت شیخ الیاس نے صدا لگائی، خدا کی قسم پورے پاکستان نے دیکھا کہ واقعی اگر الیاس قادری اپنے مریدوں میں اعلان کر دے تو یہ پورے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ شیخ الیاس ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے جب امت کو دیکھا کہ سناب یہ ہمارے درون سندھ میں جو حالات تھے ابھی چند مہینوں پہلے اور پچھلے سال کی جو بات ہے، یہ ہمارے درون سندھ میں جو بارشیں اور سیلاب اور یہ جو معاملات ہوئے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مدرسے بنانا ہمارا کام ہے، حافظ بناتے ہیں، جامعہ بنانا ہمارا کام ہے، عالم بناتے ہیں، یہ سارے کام کریں گے، لیکن اس وقت امت کے گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ہے FGRF، تو آپ نے فرمایا چلو ان کے خیمے لگا دو، ان کے کچے عارضی مکانات بنا کر دے دو تاکہ یہ سب چھپانے کے لیے ان کو زنا دے۔ ترکی کے اندر زلزلہ آیا، سیریا شام کے اندر زلزلہ آیا، کتنی ہلاکتیں ہوئی، 50,000 سے زائد لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 50,000 کوئی معمولی بنتا ہے، 50,000 سے زائد لوگ، کتنے گھر تباہ ہو گئے۔ شیخ الیاس قادری نے اپنے مریدوں میں اعلان کر دیا کہ FGRF کے ساتھ تعاون کرو اور ترکی کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچنا۔ دعوت اسلامی کے ترجمان حاجی عبدالحکیم التالی جو خود بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، بڑی ایک ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے کہ ابھی رمضان کے مہینے کی بات ہے، رمضان کے مہینے کی، ہمیں کسی اور چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا چینل مدنی چینل ہے، الحمدللہ ہے۔
مدنی چینل ہے یہ، کیونکہ دیگر چینل والے جو ہوتے ہیں وہ بندوں کو بناتے ہیں اپنی چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تاکہ ویورز بڑھیں گے، ان کے جو ہے وہ لائک کرنے والے بڑھیں گے، تو یوں جو ہے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا چینل ہے لیکن ریکویسٹ کی گئی کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے، ایک مرتبہ آپ آئے، ایک مرتبہ آئے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری گئے لیکن جانے سے پہلے کچھ شرائط تھے کہ آڈینس کو نہیں دکھائیں گے، لیڈیز سامنے موجود نہیں ہوگی، ساتھ میں لیڈیز بیٹھتی ہے نا چینل پر، دوسرے چینل جو ہوتے ہیں کہا لیڈیز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اس چیز کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو چینل ہے مدنی چینل 15 سال ہو گئے کبھی لیڈیز کی آواز بھی نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ معاہدہ ہوا طے ہوا، انہوں نے کہا جو شرائط آپ کی ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یعنی کہ جس دن ان کے چینل پہ حاجی عبدالحبیب اتاری گئے، آپ دیکھ لیجئے ان کے پورے مہینے کی ریٹنگ الگ ہے، لیکن جس دن دعوت اسلامی کے ایک ترجمان شیخ الیاس قادری کا یہ غلام ان کے چینل پہ گیا، ان کے ویورز اس دن ہزاروں بڑھ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں ویورز اس دن بڑھ گئے تھے، ایک بندے کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ان کے بڑھ گئے اس دن۔ وہ کہنے لگے واقعی یہ تو لوگ واقعی عجیب لوگ ہیں کہ لوگ اتنے ان کو فالو کرتا ہے، اتنے ان کے فالوورز ہیں، یہ تو وہ ہے جو غلام ہے۔ اتار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، اتار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شیخ الیاس قادری کہ یہی مرید ترجمان دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری، آپ لوگوں نے بھی شاید کبھی دیکھی ہوگی، وہ ان کی پکچر وائرل ہوئی تھی جب ترکی میں گئے تھے نا، تو اپنی گاڑی کے اندر وہاں پر بھی آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے چند گھڑی، امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، مرشد کے فرمان پر جا رہے ہیں۔ خود وہ ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، لیکن جہاں کہیں جاتے ہیں اپنے خرچے پر جاتے ہیں۔ آپ میں یہ جو چندہ دیتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، یہ اس سے نہیں لیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، یہ اپنے خرچے سے لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا، وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ مقام آپ کو ملا ہے۔ دیکھیے شیخ الیاس قادری وہ ہیں، میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ شیخ کیونکہ پی کا ذکر وہ ہے، خدا کی قسم جتنا کیا جائے کم، جتنا کیا جائے کم ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ جانتے ہیں کہ میری تو عادت ہے، مجھے رب نے یہ اللہ کا شکر ہے اس نے اس عادت عطا کی ہے کہ میں اگر گھر ہو کر 3 گھنٹے بھی بیان کر دوں تو اللہ کا شکر ہے میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی میں باتیں کرتا ہوں نا تو وہیں سے مدد ہوتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ میں جن کی باتیں کرتا ہوں مدد وہیں سے ملتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے، اب شیخ الیاس قادری کو دیکھ لیجیے کہ آپ نے امت کی بھلائی کے لیے جب نعرہ لگایا ہے، جب آپ نے لوگوں کو صحت دیا ہے، لوگ آپ کے جو مریدین تھے ایک آواز پر لبیک کہنے والے۔ دیکھو اس وقت پورے حیدرآباد میں ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، صرف آفندی ٹاؤن میں 1500 بندے ہیں، لطیف آباد کا میدان مدینہ 300 بندے ہیں، قاسم آباد میں بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد کے مسجدوں میں کہیں 50 بندے ہیں، کہیں 100 بندے ہیں، کہیں 150 بندے ہیں، یوں کرتے کرتے ہزاروں بندے صرف حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، اور پورا پاکستان الگ ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا، یہ بزرگ جانتے ہیں، مسجدوں میں اتنا اعتکاف کا رجحان نہیں تھا۔ آج نوجوان بیٹھ رہے ہیں، نوجوان داڑھی رکھ رہے ہیں، نوجوان سرپے رکھ رہے ہیں، نوجوان امامہ پہن رہے ہیں۔ یہ شیخ الیاس قادری کو سارا فیضان چاہتا ہے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امامے سجے، فیض سے جن کے لاکھوں مبلغ بنے، میرے شیخ طریقت میں لاکھوں سلام۔ یہ شیخ الیاس قادری وہ ہے کہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ہمارے ٹھٹا کے ایک پیر صاحب تھے، بڑے عاجزی والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر نیک بزرگ تھے۔ ان کے قریبی مریدوں کا کہنا ہے کہ ایک دن آپ نے ہمیں قریب بلایا اور فرمایا رات میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، سبحان اللہ۔ کیا دیکھتا ہوں
کہ پیارے پیارے آقا، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا اور علی کے سسر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں جلوہ فرمایا، اور آپ نے کسی خوش نصیب کو اپنے دامن میں بڑی محبت سے رکھا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے دامن میں کون خوش نصیب ہے؟ میری عرض سن کر پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فرمایا یہ میرے دیوانے الیاس قادری کے والد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہی الیاس، حضور نے فرمایا وہی الیاس جو دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ نام تیرا تو یوں ہی نہ اتار ہے، تو نے سنت کی پھیلائی مہکار ہے، ساتھ تیرے تو محبوب غفار ہے، رب کی تجھ پہ یہ رحمت سلامت ہے۔ ان پیر صاحب کے قریبی مریدوں کا کہنا ہے کہ اس خواب کے بعد ہمارے پیر صاحب کے دل میں شیخ الیاس قادری کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو گئی اور ملنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ امیر اہل سنت سے ان کی محبت کچھ ایسی ہو گئی کہ جو بھی کوئی ان کے پاس مرید بننے کے لیے آتا وہ کہتے مرید بننا ہے تو جا کر الیاس قادری کے مرید بنو۔ سبحان اللہ۔ مرید بننا ہے تو الیاس قادری کے بنو۔ اسی طرح جب کسی عطاری یعنی امیر اہل سنت کے مرید سے ملتے تو اس سے دعائیں کروایا کرتے۔ ایک دن عقیدت اور محبت کے غلبے میں اپنے مریدوں کو فرمایا میں تو خود امیر اہل سنت کا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے بڑے پیر صاحب کا کیا بات ہے، ان کا یہ بیان ہے۔ اس طریقے کے کئی ہیں، پورے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کئی ہیں۔ آپ نے دیکھی نیٹ پر سرچ کریں، موبائل سب کے پاس ہے، سرچ کریں کہ ابھی بغداد میں میرے غوث پاک کے جو مزار کے خادم ہیں وہ آئے تھے تو الیاس قادری کے نام ہاتھ چوم رہے ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں اے الیاس مجھے اپنے ہاتھ چومنے دو، اس لیے کہ کل قیامت میں جب میں جاؤں گا رب پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، میں کہوں گا کہ الیاس کی محبت دل میں لایا۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ الیاس وہ ہے، خدا کی قسم ہماری جو نسلیں آنے والی ہوں گی وہ فخر کرے گی، وہ کہے گی ہمارے دادا وہ تھے، ہمارے بابا وہ تھے کہ جنہوں نے الیاس قادری سے ہاتھ ملایا تھا، الیاس قادری کی صحبت میں بیٹھے تھے، الیاس قادری نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لقمے کھلائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں زبان تو چل رہی ہے، یہ زبان تو چل رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الیاس قادری پیر و مرشد کے ہاتھ کا لقمہ ان کے ہاتھ سے میں نے کھایا ہے تو اسی کی بدولت ہی چل رہا ہے۔ یہ دین کی بات اسی لیے زبان سے تیری روانی سے الحمدللہ ہوتی رہتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الیاس قادری وہ ہے کہ بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، عطار ہے، عطار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، عطار ہے، عطار ہے، نقشے قدم ہے جن کے راہ حق کے وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطاریوں کی منزل روشن ہے جن سے دے وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ ابھی امیر سنت کی یہ آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ وقت آپ کا چونکہ قیمتی ہے۔ امیر سنت کے پاس ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کہتے ہیں نا جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے سارا زمانے کا وہ امام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا جو غلام ہو جاتا ہے سارے زمانے کا وہ امام ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری جو ہے سندھ کے گورنر ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری سے کہ مجھے الیاس قادری صاحب سے ملاقات ہے، مجھے ملنا ہے شیخ سے، میرے دل میں طلب ہے۔ آپ نے وزٹ تو پہلے بھی کیا تھا، فیضان مدینہ پہلے بھی آئے، سارا معاملہ دیکھ کے گئے، کام دیکھ کر گئے اور کہہ کر گئے کہ واقعی دین کا جو کام کر رہے
رہی ہے، دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے کئی بڑے بڑے علماء ہیں، کئی سیاسی سماجی شخصیات ہیں، ہم کو حیدرآباد کے غزل مدینہ میں وزٹ کراتے لے جاتے ہیں، وہ دیکھتے آ کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں واقعی آپ لوگ بڑے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کراچی کا دورہ کیا تھا، کراچی آپ کو پتہ انٹرنیشنل عالمی مرکز ہے ہمارا، وہاں کا دورہ کیا تھا، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ملا۔ اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، گورنر ہاؤس پورا آپ کا ہے، گورنر ہاؤس میں آپ لوگ جو ہے آ کر بیان کریں، ختم قرآن کریں، دعائیں کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھائیں، جو کرنا ہے آپ کریں۔ کامران کے سنی گورنر سندھ نے یہ جب گزارش کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ کو لایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مرکز میں آئے، امیر اہل سنت نے وقت دیا، کیوں؟ وہ دور اندیش بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو بہت دور تک دیکھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب ایک گورنر یہ ہمارے پاس آ رہا دین کی طرف اگر یہ آگے ہو گئے تو اس کے جتنے فالوورز ہیں وہ سب انشاءاللہ دین مانے گے۔ یہ جب کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوگا تو دین کی تبلیغ کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، مگر جتنے بھی سیاسی لوگ جو مذہب میں پختہ ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق جن کا ہے، ان سے رابطہ رکھتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ گئے تو ان کے پیچھے والے بھی انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ ہے۔ تو کامران کے سوری نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی، وہ گورنر سندھ نے امیر اہل سنت نے ہاتھ چومے امیر اہل سنت کے، دعائیں اپنے لیے کروائی، رونے لگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے خواہش کی تو امیر اہل سنت کے حکم سے وہاں کو تاریخ دے دی گئی، اور کل 27ویں جو شب ہے، 27ویں شب میں آپ سب کو بھی دعوت عام ہے کہ گورنر ہاؤس میں تو جانا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور کل جو ہے وہ افطار بھی وہاں پر دعوت اسلامی کے تحت ہوگی، اور وہاں پر جو ہے افطار کے بعد رات میں تراویح میں ختم قرآن بھی ہوگا، اور سنت و بڑا بیان ترجمان دعوت اسلامی حاجی عبدالحمید انصاری بھی بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کون ہے کہ جو دین کو اس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیے اس چینل پر جب حبیب بھائی گئے، روزانہ وہاں ایک لیڈیز بیٹھتی تھی، آڈینس میں لیڈیزوں کو دکھایا جاتا تھا۔ ایک دن وہ وہاں چلے گئے تو اس ایک دن کے لیے تو اس کام کو روک دیا نا، اس ایک دن کے لیے تو اس کام کو لوگوں کو بدنگاہی سے بچا لیا۔ تو دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے، دین کو پھیلا رہی ہے، کسی طریقے سے بھی دین لوگوں تک پہنچنا ہے۔ دین جو ہے آج اتنا پہنچ چکا ہے، ہمارے بچہ جو ہے آپ جانتے ہیں الحمدللہ وہ نبی کی نعتیں پڑھ کر جھومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ جو ہے نبی کی نعتیں سن کر جھومتا ہے۔ الحمدللہ میری چھوٹی سی بچی ہے، آپ پہلی بہن کو وہ جانتے ہیں، اس کی عمر بھی پورے 2 سال نہیں ہے، تھوڑے 2 سال ہے۔ میں گھر جاتا ہوں وہ فوراً مانگتی بابا 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 بابا، یہ رٹ لگا لیتی ہے تو اس کو موبائل نکال کر امیر اہل سنت دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب کہیں نعت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ جو ہے یوں کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ بچے کو یہ جو درس مل رہا ہے، یہ سارا فیضان الیاس قادری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کو سلام۔ آمین۔ اللہ ان کو عمر جزر عطا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلام۔ آمین۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کرتے رہیں، ان کی قدر کرنے خدا کی قسم آج ہمارے پاس ہے، لیکن ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، سب کو جانا ہے دنیا سے۔ معلوم نہیں کب اس کا انتقال ہو، ہمارا انتقال پہلے ہو جائے، ان کا پہلے ہو، معلوم نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وہ فرماتے ہیں نا، انہوں نے بتا دیا، واضح بتا دیا کہ دیکھو میری کامیابی کا راز یہ ہے، میں نے شریعت کی ہمیشہ پابندی کی، شریعت سے ٹکرایا کبھی نہیں، شریعت کی میں نے پابندی کی۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ آپ کے فرینڈ، لاکھوں لوگ دنیا میں لاکھوں لوگ مانتے ہیں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے لاکھوں لوگ۔
ایک اشارے پر لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں قافلوں میں، اعتکاف میں، ادھر ادھر. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنا نصیب فرمائے. اگر آپ کا کسی کا بھی کسی سے اسلامی بھائی سے اختلاف ہونا، کبھی میں واضح بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ مجھ سے کسی کا اختلاف ہے، ان سے اختلاف ہے، ان سے اختلاف، اس بات کی وجہ سے دعوت اسلامی نہیں چھوڑنا، اس بات کی وجہ سے امیر سنت کو برا نہیں کہنا، کیونکہ امیر سنت کی تربیت وہ نہیں ہوتی. یہ ہماری آپس کی غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، ان کا جو کردار ہے وہ اجلا ہے، ان کا جو کردار ہے وہ ستھرا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ان کو فالو کریں، بندوں کو نہ دیکھیں. بندوں میں خامیاں دوسروں میں ہے. اتنی بڑی تنظیم آپ سمجھ سکتے ہیں، کالی بڑے ہر جگہ موجود ہوتی ہے، شامل ہو جاتے ہیں لوگ، اور دعوت اسلامی کو کچھ لوگ پیش کراتے ہیں، کچھ جو ہے اس کے نام پر کھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں ایک شیخ لیا سکتا ہے قاضی. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ تمام کے بیٹھے اور وقت دیا، اور ہم اِسارے ثواب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ زندوں کو بھی اِسارے ثواب ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج